الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 116 سے لے کر 121 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ رب العزت شرک کو کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔ لوگو آگاہ رہو، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور جا گرا۔ وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو اپنا معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو اپنا معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کرتے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنی اطاعت کا مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کریں گے۔ اب جس نے اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح گمراہی میں اور خسارے میں جا گرا۔ وہ شیطان ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر لوگوں یاد رکھنا شیطان کے سارے وعدے فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ شیطان کی بات ماننے والے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج کے سبق کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات دوسری مرتبہ کلام اللہ میں آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے باشگاف انداز میں بیان کی ہے کہ لوگوں سن لو، میرے حقوق میں اگر کمی رہ گئی، یعنی حقوق اللہ میں، تو میں اپنی شان کریمی سے معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا، میری ذات میں، میری صفات میں یا میری صفات کے تقاضوں میں شرک کا ارتکاب کیا، تو اس کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، باقی ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، شرک اس لیے معاف نہیں ہوگا کہ شرک کو اللہ رب العزت نے ظلم قرار دیا ہے، اور ظلم بھی ناظرین کرام 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی طرح کا ظلم یہ ہے جس کی کسی بھی صورت معافی نہیں ہے، اس میں اللہ کی ذات، اس کی صفات اور صفات کے تقاضوں میں شرک ہے، جس کا اعلان آج کی آیات میں کیا گیا ہے کہ کسی صورت معاف نہیں ہوگا۔ یہ ظلم کی پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت ناظرین کرام ظلم کی یہ ہے کہ جس میں معافی کی گنجائش ہے، معاف ہو سکتا ہے، اس میں اللہ کے حقوق آتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی نماز ہے، اس کے حضور رکوع ہے، سجدہ ہے، اور پھر روزہ ہے، حج ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ کا اعلان ہے کہ میں اپنی شان کریمی سے ہو سکتا ہے کہ معاف کر دوں۔ یہ شرک کی دوسری قسم تھی۔ اور ناظرین کرام، شرک کی ایک تیسری قسم ہے، یہ وہ قسم ہے، ظلم کی تیسری قسم ہے، یہ وہ قسم ہے کہ جس میں بدلے کے بغیر معافی نہیں ہے۔ یہ ظلم کی تیسری قسم ہے جس میں بدلے کے بغیر معافی نہیں ہے، اور اس میں حقوق العباد آتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس کے حقوق کی اللہ کے بندوں میں سے پامالی کی ہوئی ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ جب تک وہ معاف نہ کرے
اس کی معافی مل سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں بدلہ پہلے لیا جائے گا، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی تو وہ قبول ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی نے توہین کی ہو، آپ کے حقوق کی پامالی کی ہو، تو کیا اس کو میں معاف کر سکتا ہوں؟ میرے پاس کیا اختیار ہے؟ آپ کی اہانت کی ہے، آپ کے حقوق کی پامالی کی ہے، تو اس کو اگر معاف بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ہم بندوں کے حقوق کی پامالی کر کے، ان کا استحصال کر کے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ جس کے ساتھ استحصال کیا ہے، جس کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی ہے، جب تک وہ نہیں معاف کرتا تو اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے ناظرین کرام، اگر میں نے نماز ترک کی ہے، گناہ کیا ہے، نماز میں نے ترک کی، اللہ کے حقوق میں غفلت اور کوتاہی کی، جرم کیا ہے، تو کیا اس جرم کی معافی آپ دے سکتے ہیں مجھے؟ کیونکہ میں نے اللہ کے حقوق کی پامالی کی ہے۔ تو بندے کے پاس کیا اختیار ہے کہ حقوق کی پامالی تو میں نے اللہ کی ہے، معاف آپ کر دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بندوں کے حقوق کی پامالی کر کے ہم اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، پاسیبل نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ خلاصہ ہے آج کے سبق کا پروگرام صدائے قرآن میں۔ اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں، لہٰذا کہ ہمیں کون سے فکر و عمل کو اپنانا ہے کہ ہم شرک کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ رائی برابر بھی اگر کسی کی زندگی میں شرک ہوا تو اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، اس پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے آج جو اپنے پروگرام صدائے قرآن میں مہمان بلائے ہیں، جید عالم دین ہیں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ ماشاءاللہ آپ ان کی گفتگو اکثر پروگرام صدائے قرآن میں سنتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، حرف استناد کے ساتھ کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ آپ عالم دین بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ دین میں سوچنے کا ملکہ عطا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں، پروگرام صدائے قرآن میں پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، آج پھر پروگرام کی زینت ہیں، جناب مفتی محمد امجد جاوید ایڈوکیٹ۔ ناظرین کرام، آپ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ نے لا بھی پڑھا ہوا ہے، آپ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننے والے ہیں، اور تحقیق کا سفر مکمل کر چکے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں استناد کے ساتھ۔ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج وبرکاتہ۔ ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا۔ مفتی صاحب، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا اور آج اس کا اعادہ کیا ہے کہ لوگوں سن لو، ایک تو شرک ظلم ہے، اور ظلم کی بھی 3 اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی اپنے مقدمے میں۔ ایک پہلی قسم یہ ظلم کی کہ وہ معاف نہیں ہوگا، اس میں شرک شامل ہے۔ دوسری قسم ظلم کی یہ تھی کہ جس میں معافی کی گنجائش ہے، اگر اللہ کے حقوق میں کمی رہ گئی، اس کا وعدہ ہے کہ میں اپنی شان کریمی سے ہو سکتا ہے معاف کر دوں، لیکن شرک نہیں معاف کروں گا کسی صورت بھی۔ وہ سب کیا حکمت ہے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم، اور میرے سامنے بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی میرے استاد محترم، اور تمام سامعین کرام،
سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ ہمیں صبح کی پر نور ساعتوں میں اپنے قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرور فرمایا، آمین۔ اور اس پر ہم اس رب عز و جل کا بار بار بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ اللہ اس نعمت پر ہمیں ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے جو صدائے قرآن میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور مشرک کی سزا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ گار کی سزا نہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تکبر اور کبر یہ اللہ کی چادر ہے جو مخلوق کو زیب نہیں دیتی، بلکہ مخلوق کو روا نہیں ہے، مخلوق کے لیے روا نہیں ہے، اور اللہ ہی کے لیے روا ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی غیرت کے الفاظ کا اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بھی پیش کیا جس وقت ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی کیسی غیرت ہے، کیسی آپ غیرت کے مالک ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا اغیر منکم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا غیرت مند پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ کس چیز میں؟ کہ اس شرک کے پہلو میں کسی قسم کے شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ مشرک اس دنیا سے توبہ کر کے اپنے گناہ اللہ سے معاف نہ کرا لے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب لیلۃ المعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آسمان معلیٰ پہ تشریف لے گئے تو 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے۔ اوتیت لیلۃ المعراج ثلاثۃ اشیاء، ان میں پہلا تحفہ تو یہ تھا کہ اوتیت خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرا تحفہ دیا وہ 5 صلوات یعنی والصلاۃ الخمس، 5 نمازیں ہیں۔ پھر تیسرا تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا والشفاعۃ لامتی لمن لا یشرک باللہ، کہ جو وہی نائلۃ انشاءاللہ فی یوم القیامہ لمن لا یشرک باللہ شیئا، کہ وہ شفاعت کبریٰ جس کو اللہ رب العزت رسول اللہ کو اختیار دیں گے کہ ہر بڑے سے بڑے گناہ گار کو جو آج جہنم میں وارد ہونے والا ہے، آپ کی شفاعت سے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، مگر الا وہی نائلۃ انشاءاللہ لمن لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ میں شرک تک نہ کیا ہو۔ حدیث شریف کے اول الفاظ جو آتے ہیں کہ الشرک اخفی من ذنب نمل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ حدیث جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قدسی کی صورت میں پیش کی کہ الشرک اخفی من ذنب نمل، کہ شرک جو ہے یہ ایسی باریک یعنی قسموں میں سے ایک شرک ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی باریک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی اس قدر کی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں اگر کورے ہیں مگر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے تصرف میں، یعنی تصرف سے بڑا طاقت اور قوت میں۔ اب وہ طاقت و قوت کس لحاظ سے ہے؟ تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی اللہ کی ذات میں، صفات میں، تصرف میں، طاقت و قوت میں، عبادت میں یعنی رکوع و سجود میں، حاجت روائی میں، مشکل کشائی میں، کسی کو بھی ذرا بھر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے جس کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنانا فرض اور واجب اور اہم ہے، اس کے بغیر ایمان ان کا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ مجھ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ مفتی امداد صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس تصور کو واضح کیا کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق میں کمی کوتاہی ہوئی تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ مجھ صاحب میرے سوال کا جو حصہ تھا نا بنیادی طور پر یہ تھا کہ آخر کیوں اتنی شدت اور سنگینی ہے، کیا حساسیت ہے اس پہلو میں کہ اللہ رب العزت نے باشگاف اعلان کیا ہے کہ میں شرک نہ تو معاف کروں گا اور اس کی سزا بھی دائمی ہوگی۔ کیا اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ شرک جو کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عزت پر اس سے حرف آتا ہے
اور عزت کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نہ اللہ نے اپنی عزت پہ کمپرومائز کیا ہے، نہ اپنے بندے کی عزت پہ کمپرومائز کیا ہے۔ جہاں بھی عزت پہ بات آئی، عزت پہ حرف آیا، تو اللہ رب العزت نے فوری طور پر وکالت کی، اپنی ذات کی بھی، اپنی صفات کی بھی، اپنی عزت کی بھی، اور اپنے بندوں پر جب ان کی عزت پہ حرف آیا تب بھی اللہ نے وکالت کی ہے۔ یہ بھی اس میں پہلو شامل ہے یا اور بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی۔ شرک کی سنگینی اور شدت کو بیان کرنے کے لیے اگر اس کو دوسرے زاویے سے، عام ماحول کے زاویے سے دیکھیں تو ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ رقابت کبھی کسی کو پسند نہیں آئی، اور اگر حکومتی لیول پر دیکھیں تو جو بھی باغی یا غدار ہوگا اس کو بالکل کبھی بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اس لیے یہ جرم اس سے کہیں بڑی بغاوت ہے، عام غداری سے کہیں بڑی غداری ہے، اور یہ جو جرم ہے نا، یہ روحانی جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ جی گویا کہ اتنا بڑا جرم جو روح کو بالکل ختم ہی کر دے۔ اس کی شدت تو اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں نہ یہ کہ مشرک کو معاف نہیں کیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نہ نبی اور نہ ہی نبی کے دوسرے ماننے والے کوئی بھی اس مشرک کے لیے دعا بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اب وہ ظاہر ہے جب اتنا بڑا جرم ہے تو پھر سزا بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کو بالکل جنت میں داخلے سے ہی محروم اللہ نے فرما دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزت پہ بھی اللہ نے کمپرومائز نہیں کیا، اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 3 دن تک انسان کھانا نہ کھائے بھوکا رہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے اس بھوک کو، لیکن ایک لمحہ عزت کے بغیر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ بالکل۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت بھی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ہم رزق اس کا کھائیں، اور جتنا بھی جاہ و جلال عطا کیا ہوا اس کا ہے، اس کی نہ قدری کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، اللہ سے بھی برداشت نہیں ہے۔ اور 2 باتیں جو آپ نے کی ہیں بہت ہی عمدہ ہیں، کہ ایک رقابت بھی کوئی نہیں برداشت کرتا اور ایک بغاوت بھی کوئی نہیں برداشت کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شرک عزت میں حرف بھی ہے، رقابت بھی ہے اللہ کے ساتھ، اور بغاوت بھی ہے، لہٰذا یہ ناقابل قبول ہے۔ ناظرین کرام، بہت عمدہ گفتگو ہے اور بہت اہم گفتگو ہے۔ پروگرام صدائے قرآن میں ایک وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین جو سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا ناظرین کرام آج وہ پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 116 سے لے کر 121 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ مفتی امداد صاحب، اللہ رب العزت کا جہاں یہ اعلان ہے نا کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی ایک بشارت ہے، ایک نوید ہے اہل ایمان کے لیے کہ اول تو میں معاف کر دوں گا، میرے نبی کی شفاعت بھی کام آئے گی، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہ سمجھے کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا، حساب و کتاب بھی ہوگا، اور اگر سزا کی بھی نوبت آ گئی تو اہل ایمان کے لیے میری طرف سے بشارت ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ چلیں اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے، اول تو ہمیں امید رجائیت پر مبنی رکھنی چاہیے کہ اللہ معاف کر دے گا، شفاعت بھی کام آ جائے گی، لیکن اگر نوبت آ گئی تو کیا مشرک جو ہے
وہ بھی اپنے شرک کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانے کا اہل ہوگا، یا کہ اس کی سزا دائمی ہوگی، شرک کے بدلے اللہ کی ناراضگی دائمی ہوگی یا ختم ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم، شروع کی تمہید میں آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور پھر ان اللہ لا یغفر، اسے ایک قانون طے ہو گیا کہ جو بغیر توبہ کے اگر شرک کے اکبر کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، ہاں البتہ اس میں یہ تھوڑی سی گنجائش ضرور ہے کہ جیسے منافق ایک اعتقادی ہوتا ہے اور ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو کر پکا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق اعتقادی ہے، ان المنافقین ان الدرک، یعنی یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار۔ اب یہاں مشرک جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی اب دو طرح کی ہیں، ایک اعتقادی ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی کسی قسم کی کوئی اب اس کے اندر امینڈمنٹ ہے ہی نہیں، وہ تو ایسے ہے جیسے کافر بھی ابد فی النار ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ اللہ کا قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ صحیح۔ اور اسی طرح مشرکین کے لیے بھی اللہ کا واضح قانون ہے کہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں خالدین فیہا ابدا، کیونکہ ان کا شرک ایسا تھا کہ جو اعتقاد کے درجے میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا۔ اب اگر یہ کہیں کہ ابد الاباد کی جہنم، یہ تو اعمال کے مقابلے میں یا اس کی جان کے مقابلے میں یا اس کی وسعت جان کے مقابلے میں یا اس کی وسعت عمر کے مقابلے میں تو یہ تو بہت بڑی سزا ہے، تو جواب یہ ہے کہ اگر ان کو یہ وسعت عمر بھی اس دنیا میں دے دی جاتی، اللہ تعالیٰ کیونکہ علمی تقدیر اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیروں کو بھی تین طرح سے رکھا ہے۔ ایک علمی تقدیر ہے جو اللہ کے علم کا حصہ ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، اور دوسری جو تقدیر ہے وہ تقدیر مبرم ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کچھ تقدیریں مقرر کر دی ہیں، وہ تقدیر مبرم کہلاتی ہیں۔ اور پھر تدبیر کے درجے میں تیسری تقدیر ہے جو بندوں کو اللہ نے اختیار میں دی ہے کہ جو کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اب بعض تقدیریں تدبیر کے تابع ہیں اور بعض تقدیریں جو ہیں اللہ کے علم کا خاصہ ہیں، اور اللہ نے اگر پہلے سے مبرم کر بھی دی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ایک حاذق ڈاکٹر جب ایک نفس شناس جب ایک بیماری کو جب وہ اس کی انویسٹیگیٹ کرتا ہے یا اس کی تشخیص کرتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ اتنے گھنٹے کے لیے زندہ رہے گا، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مارنے والا نہیں ہوتا، وہ اس کو قتل کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو موت کے منہ میں لے جانے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کی بیماری اس درجے کو پہنچ چکی ہے۔ مشرکین کے شرک کی غلاظت اس قدر نجس ہے کہ المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے جسم کے اندر شرک کی نجاست اس قدر بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ سرطان کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے کہ اب ان کی توبہ کی کوئی ایسی امید بھی باقی نہیں رہتی، اور اللہ کی علم تقدیر میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اگر اس کو 1,00,000 سال بھی دنیا میں زندہ رکھتا تو یہ شرک ہی پر مرتا، تو اب اس کی خصلت کے تحت اس کی زندگی میں اگر اس کو 2 کروڑ سال 3 کروڑ سال بھی اگر اس کی زندگی ہوتی تو پھر وہ شرک ہی کرتا رہتا، تو پھر اس کی سزا تو اس کے برابر ہو گئی نا۔ تو اس لیے جہنم میں ابد فی النار وہ رہے گا، اس میں کسی قسم کی اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ یہ تو انڈرسٹوڈ اور پکی بات ہے جس میں لا تبدیل لکلمات شرک کی گناہ شرک کے اندر کسی قسم کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف دوبارہ حاضر ہوں کہ آج کے سبق میں یہ ہے کہ وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ دراصل شیطان کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ کیا سیاق و سباق ہے دیویوں کو معبود بنانے کا اور پھر اللہ کا یہ فرمانا کہ وہ شیطان کو معبود بناتے ہیں؟ ان يدعون الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا۔ جی یہ دیویوں کو اور دیویوں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر فرما دیا کیونکہ یہ جتنے بھی بت عام طور پر ہیں یہ مونسات کے نام پر ہیں۔ عرب کے مشرکین کے ہاں جو لات تھا، منات تھا، عزا تھا، لات الہ کی مونس ہے، منات منان کی مونس ہے، عزا عزیز کی مونس ہے، یہ 3 مونس ہیں۔ اور ہندوؤں کے نزدیک یہ دشنو دیوی ہے، درگا دیوی، کالی ماتا، سرسوتی دیوی، لکشمی، اور یونانیوں کے ہاں زہرہ نامی دیوی ہوتی تھی، اس کے نام پر مندر بنے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سواع نام کی دیوی تھی، اور بقیہ جو سورہ نوح کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر بھی موجود ہے۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا ویغوث ویعوق ولا یغوث ویعوق ونسرا۔
تو یہ بتوں کی طرف اصل میں مائل کرنے والا یہ شیطان ہی ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بارہا جگہ قرآن اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو ورگلاؤں گا، ابھی آج کی آیات میں بھی یہ موجود ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پر سورہ ابراہیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، تو یہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میرے لیے تو میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور ہی نہیں تھا، اور اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تمہیں دعوت دی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری بات مان لی۔ اور اس کی چونکہ بات مان کر اس نے ورگلایا اور ان چیزوں پر لگایا، تو اس کے لگانے کی وجہ سے الذی یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں یہ وسوسے سے ڈالتا ہے، تو اس طرح اس چیز پر، گناہ پر، نافرمانی پر قائل کرنا، لگانا، یہ جس طرح حدیث مبارکہ میں وہ دوسری جگہ پر بھی آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ جب بھی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح کے وہ غلط کاموں پر لگانا، اللہ کی نافرمانیوں پر لگانا۔ تو چونکہ بتوں کی پوجا پر لگایا بھی اسی نے تھا، اس لیے اس کی گویا کہ اسی کی پوجا ہو رہی ہے، اسی کی بات کو مانا گیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ ساتھ ذکر فرمایا۔ لہٰذا یہ لات، منات، عزا جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، یہ سارے مونس ہیں، یہ مونسات ہیں۔ اچھا مونسات ہیں۔ جی، ان کی ایک مزید اگر تشریح اگر استاد صاحب کی اجازت سے میں آگے بڑھاؤں تاکہ قارئین و سامعین کو بھی مزید فائدہ ہو۔ استاد محترم نے جیسے فرمایا کہ لات اللہ کی مونس ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کے من گھڑت خود ساختہ الفاظ تھے۔ میں نے ایک تحقیقی طور پر اس کو مطالعہ کیا، تو اس میں مجھے یہ بات بڑی واضح ہوئی کہ یہ جو ان یدعون من دونہ الا اناسا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ یہ ان مونسات کو، دیویوں کو، دیوتاؤں کو جو یہ پوجتے تھے، یہ دراصل اس کو نہیں پوجتے تھے بلکہ شیطان، اس سرکش ابلیس شیطان کی یہ پرستش کرتے تھے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ اس کے دو معنی علماء مفسرین نے لکھے ہیں اپنی مختلف کتابوں میں، جیسے رول معنی ہے، ابن کثیر ہے، بڑی ابن تفسیر ابن عباس ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے دو، ایک تو لازمی معنی ہیں اور ایک لغوی معنی ہیں۔ لغوی معنی تو یہ ہیں جیسے حضرت استاد محترم میرے، وہ بھی استاد محترم ہیں، حضرت مفتی امجد جاوید صاحب، اس میں جو لفظی معنی ہے جو حضرت استاد محترم بیان کر رہے تھے، یہ ان کے خود ساختہ تھے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تفسیری کلام کا حصہ نہیں ہے جو علماء نے لکھے، بلکہ اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا، جیسے وہ لات کو اللہ کی مونس کہتے تھے، عزا کو وہ عزیز کی مونس کہتے تھے، اور ایسی منات کو منان کی مونس کہتے تھے، اور گویا کہ ان کے نزدیک بہت سے رب مذکر بھی تھے اور ان کی بیویاں مؤنث رب بھی تھیں۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عقل سے بھی ماورا ہے۔ پھر معلوم ہوا ان مشرکین نے اپنے معبودوں کے جو زنانہ نام ہے، جس کو ہم زنانہ نام کہیں گے، وہ کیوں رکھے تھے؟ رب تعالیٰ کو چھوڑ کر زنانہ قسم کی چیزوں کو پکارتے تھے، حالانکہ دراصل ان ناموں کے حقائق کچھ اور ہیں، جنہیں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں یوں قلم بند کیا، جس کی پہلی سند میں یوں پیش کروں گا کہ لات دراصل ایک اس وقت بت پرستوں کے ہاں ایک شخص تھا جو وہاں پر مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اور وہ حاجیوں کو پانی پلاتا تھا اور ستو پانی میں ڈال کر کھلاتا تھا، تو اس کی اس خدمت پر وہ بڑا ہی مشہور تھا، بڑا ہی معروف تھا، بہت ہی محبوب تھا، اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہی معزز تھا۔ تو جب وہ فوت ہوا تو انہوں نے اس کی قبر پر بطور عرس جو ہے ایک قبر کو پوجنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد اس کے بت کو بنا کر وہ مکہ مکرمہ میں لے آئے، جیسے کہ ود، سوا اور یغوث و یعوق اور نصر۔ تو یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کی طرح جیسے وہ بھی ایک برگزیدہ شخصیات تھیں، ود، سوا، وہ کوئی 5 اشخاص، وہ کوئی انہوں نے تو نہیں کہا ہمیں پوجو، وہ تو ایک شخصیات تھی۔ اس وقت تصویر کشی بھی حرام نہیں تھی، اس وقت بت پرستی تو حرام تھی، لیکن بت بنا کر اس کو بطور یاد دہانی رکھنا وہ کو منع نہیں تھا۔ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا تفصیل سے میں آپ کی جیسے ایک وقفہ لے لوں، وقفہ کرنے کے بعد اس کو پیش کروں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں ایک مرتبہ پھر بالہانہ انداز میں، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رقت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ان کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن،
اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 116 سے لے کر 121 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ مفتی صاحب جی، آپ تو ایک وقفے سے پہلے بات فرما رہے تھے، اس کو مکمل کر لیں پھر میں۔ تو لات کو وہ ایک شخص تھا جو ملنگ ٹائپ تھا، اللہ تعالیٰ کی راستے میں یعنی خدمت کرتا تھا۔ ان بدبختوں نے ایسی جیسے ود، سوا، یغوث، یعوق جو کہ ایک برگزیدہ شخصیات تھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بھی تھیں اور لوگوں کے ہاں بھی محبوب تھیں۔ اس وقت منع نہیں تھا تصویر کشی کا، تصویر بنانے کا، تو ایسا تصویر سے پھر وہ بت بنائے، بت بنانے کے بعد پھر ایسا اس کی پرست شروع ہو گئی۔ اس لیے بت پرستی اور تصویر کشی اسلام میں حرام ہے۔ یہی وہ وجہ ہے، وہ وجوہات ہیں کہ اس سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پیغمبروں کی امتوں میں کوئی شرک نہیں رہا۔ حضرت آدم سے لے کر نوح کے زمانے سے پہلے تک کوئی شرک نہیں تھا۔ آپ نے تصویر کشی کی آپ نے بات کی ہے جی، ابھی اس واقعے کو پورا کر لوں تاکہ یہ بڑی اہم جو ایک تشریح آ رہی ہے اس حدیث کی ناس ہوں کہ ایک لفظی ہے اور لغوی ہے، لازمی ہے۔ تو یہ لفظی اور لغوی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں تو انہوں نے پھر اس بت کو لا کر مکہ مکرمہ میں آ کے نصب کر دیا اور اس سے مدد مانگنا شروع کر دی، یہاں تک کہ شیاطین ابلیس بھی اس میں حلول کر گئے۔ اور اس وجہ سے وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ ان سے کچھ مانگتے تھے تو کچھ ان کو ملتا بھی تھا۔ بعض تو بت بولتے بھی تھے، بعض بت تو ان کی نظر و نیاز کو پی بھی جاتے تھے، کھا بھی جاتے تھے۔ کون سے بت؟ جو اس وقت اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، وہ بولتے بھی تھے۔ ایسے بھی واقعات موجود ہیں حدیث میں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں کہ ان کے اندر شیطان ابلیس حلول کر جاتا تھا اور اسی کے اندر جا کر وہ اپنے اثرات مرتب کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس لات سے یہ لفظ کہتے تھے یا لات اغثنی کے لفظ پکار کر مدد مانگتے تھے اور ان کی وہ مدد کی جاتی تھی، یہاں تک کہ بعض نافہم اور جاہل اور ناعقل اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے قبروں سے یا کچھ اور چیزوں سے یا کسی اور ایسے بنائی ہوئی زیارت گاہوں سے انہوں نے بطور ان کو وسیلہ یا بطور ان سے محبت ان کو آج مدد کے لیے پکارنا شروع کر دی۔ حالانکہ شرعاً اگرچہ ان کے دل کے اندر یہ عبادت کے طور پہ پوجنا یا ان کو پکارنا نہیں ہے، ان کو حقیقی مشرک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس شرک کی ان قسموں میں تو وہ یہ شرک داخل ہو گیا نا کہ جس طرح وہ بھی ایک لات کو کہتے تھے یا لات اغثنی، ایسے ہی عزا بھی ایک نامی عورت کی پری تھی۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اس کا اندر جواب ہے کہ اناسا کے لفظ کیوں استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک کی آیت میں، آخر اس کا کوئی سیاق و سباق تو ضرور ہے۔ عزا بھی ایک ایسی پری تھی، ایک عورت کی کہ جو جنات میں سے ایک مؤنث تھی اور جس کو ہم پریت بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، جننی عورت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی کیا صورت تھی؟ یہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں یہ عورت جب جاتی تھی، یہ مشرکہ عورت، تو یہ اس کے اوپر زہر ہوتی تھی اور یہ اس سے پھر باتیں پوچھتی تھی، اس سے پھر خبریں پوچھتی تھی، جیسے نجومی اور کاہن سلسلہ چلتا ہوا جنات سے مدد لیتے تھے۔ تو اسی طرح اس پر بھی وہ کبھی چھپ جاتی تھی، کبھی زہر ہو جاتی تھی۔ اس جگہ پر بھی پانی بھی تھا اور درخت بھی تھے اس گھاٹ کے اندر۔ پھر لوگوں نے جب مشرکوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی ہی کبائی کا ذریعہ ہے، ان لوگوں نے بطور ملنگ بن کر، یہ باقاعدہ یہ الفاظ ہیں، ان ملنگوں نے وہاں پر جا کر ڈیرے لگا دیے اور شرک کے اڈے بنا دیے، اور یوں ہی یہ سلسلہ 8 ہجری تک چلتا رہا۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتوں کو توڑا اور بیت اللہ کے ارد گرد بھی جو 360 بت تھے، اور اس عزا نامی بت کو توڑنے کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم کیا کہ جاؤ عزا کو جا کے ختم کر کے آؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جا کے وہاں پر ان ملنگوں کو بھگاتے ہیں اور ان درختوں کو کاٹتے ہیں اور ان مکانات کو گراتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، واپس آ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرماتے ہیں، ابن ولید آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے تو عزا کو چھوڑ دیا۔ کہا یا رسول اللہ میں تو کوئی چیز دیکھی نہیں ہے تو میں کیسے اس کو قتل کرتا؟ تو آپ نے فرمایا اب جا، اب دوبارہ جا۔ تو پھر دوبارہ خالد بن ولید جب گئے تو انہوں نے دیکھا امراتن ناشرتن رأسها، یا سودا کے لفظ بھی آتے ہیں، امراتن سودا ناشرتن رأسها، اس نے اپنے سر کے بال کھولے ہوئے تھے، کالی رنگ کی وہ ایک بدصورت عورت تھی، یعنی چڑیل ٹائپ وہ ایک عورت تھی جو چیخیں مار رہی تھی اور زور زور سے مٹی کو اپنے سر میں مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ کون ہے جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کی نظر جب اس پر پڑی، بعض کہتے ہیں وہ پتھر تھا، بت تھا، اور وہ کالے رنگ کا اور بدصورت عورت کی شکل کا، بال بکھرے ہوئی انہوں نے اس کو بنایا ہوا تھا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، وہ حقیقی صورت میں زہر ہو گئی۔ جب وہ زہر ہو گئی، جس شکل میں وہ زہر ہوئی تو انسانی شکل میں زہر ہوئی،
جب جن کوئی انسانی شکل میں زہر ہو یا کسی جانور کی شکل میں زہر ہو یا کسی سانپ کی شکل میں زہر ہو تو اس کی وہ طاقت اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ طاقت اس کی نہیں رہتی۔ اس نے پھر سیدنا اپنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے اس کے سر کو کاٹا، اور اس کے بعد جب آ کے اس کو کاٹنے کے بعد یہ کہا تلک العزیٰ لم تعبد بعد ذالک، اب عزیٰ تو ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد اس عورت کے اس کے الفاظ آخری یہ تھے کفرانک یا عزیٰ، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ الفاظ کا نعرہ لگایا جب اس کی سر کو تن سے جدا کیا، تو یہ لفظ کہے کہ عزیٰ تیرا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ وہ جو تشریحات ہیں جو بتائی گئی ہیں، لات ہو، عزیٰ ہو اور منات ہو، یہ اس طرح کے بنائے ہوئے ان کی پھر دوسری جو تشریح اس کی جو حدیث میں مفسرین نے کی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ لفظی معنی اگر لیا جائے تو یہ بھی ہے، اور اگر اس سے اگر ہم لازمی معنی بھی لیں تو وہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ان عورتوں کی جیسے کمزوری ہے، صنف نازک ہے، یہ بت پرست ان صنف نازک ناموں سے اپنی کمزوری ان بتوں کے پوجنے میں ان کمزور صنف عورتوں کے ساتھ تشبیہ دے کے کرتے ہیں، الا اناسا، اس لیے کہا گیا ہے کہ اناسا مؤنث کی جمع ہے، اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ مجھ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کی گفتگو سے اور بہت سارے سوالوں نے جنم لیا ہے لیکن وقت کی کمی ہے۔ میں مفتی امجد صاحب سے بس ایک تھوڑی سی رہنمائی لوں گا کہ مجھ صاحب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اپنی گفتگو میں کہ شیطان کو اللہ نے اس قدر طاقت دے رکھی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے مٹی سے بنائے ہوئے بت جن کو وہ پوجتے ہیں، جو جواب نہیں دے سکتے، رسپونڈ نہیں کر سکتے، اور کیا شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان کے اندر سے آواز پیدا کر سکے، ان کو بلوا سکے؟ اور اگر ایسا ہے اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے شیطان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اعتکاف میں تشریف فرما تھے، اور رات کے وقت آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ باتیں ہوتی رہیں، واپس پر حضرت دروازے تک چھوڑنے بھی آئے۔ اتنے میں رستے سے دو بندے گزر رہے تھے، انہوں نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے تو فرمایا کہ ادھر آؤ، کون ہو؟ نام بتائے۔ فرمایا یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہم نعوذ باللہ ہم نہیں نہ سوچ سکتے ہے کہ ہم کچھ سوچیں۔ فرمایا کہ نہیں، آپ نہیں سوچ سکتے، لیکن ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر اس طرح چل سکتا ہے جس طرح تمہارا خون گردش کرتا ہے، ایک ایک نس تک پہنچ سکتا ہے، یہ بھی تمہارے اندر اسی طرح پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے ربی بما اغویتنی لازینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اور اس نے اس کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہر اعتبار سے جس طرح بھی اس کو ممکن نظر آیا اسی طرح اس نے کوشش کی۔ لیکن مفتی صاحب اللہ نے یہ بھی تو وعدہ کر رکھا ہے نا ہم سے، اور شیطان کے اس چیلنج کا الزامی جواب یہ بھی دیا ہے کہ ٹھیک ہے جو شیطان کے بندے ہوں گے وہ تو تیرے بہکاوے میں آئیں گے، لیکن جو رحمان کے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو بس 30 سیکنڈ میں اگر آپ وہ فرما دیں کہ وہ کون سے رحمان کے بندے ہیں، ان کی کیا صفات و علامات ہوتی ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لڑک جاتے ہیں۔ جی وہ بڑے ہی خوش قسمت، ایک تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 درجے جو ہیں یہ سب سے بنیادی درجے ہیں، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد وہ خوش قسمت لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں خود شیطان نے کہہ دیا الا عبادک الصالحین، جو آپ کے نیک بندے ہیں، ان عبادک منہم المخلصین، ان مخلص لوگوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر زور چلے گا ہی نہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمانا ان کید الشیطان کان ضعیفا، ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، ایک دفعہ کہہ دیں یا اللہ مجھ سے بھول ہوگی، سب کچھ معاف۔
اور وہ ساری طاقتیں ایمانی طاقتیں بندے کے اندر آج موجود ہوتی ہیں. اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کا قرآن قد افلح المؤمنون 18ویں پارے کے شروع سے ہی اور التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون سورہ توبہ کے اندر 10 نشانیاں بیان فرمائیں. سورہ احزاب کے اندر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اس میں بھی 10 صفات بیان فرمائیں. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں. توضاحات اس میں بڑی خصوصیت رکھتی ہیں جو ان کی طاقت سے ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اتنے فرما بردار بن گئے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی جو توبہ کا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور ایک نقطہ میں عرض کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے پوچھا کہ اے محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ کیفیات جس دن بھی پوری ہو گئیں، یہ وہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. اور اس دور پرفتن میں اور پرشر دور کے اندر جہاں شیطانی طاقتیں ہر طرف امڑ کے آ رہی ہیں، ہم سب کو چاہیے گھروں میں بھی باہر بھی ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت سے کم صبح شام ایک تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں شیطان ابلیس سے بچنے کا. جی بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، مفتی امداد محمود فرید نے آخر میں بہت چھوٹا سا ایک نسخہ بتایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ 100 مرتبہ اپنے گھر میں یہ تسبیح کی جائے اور پھونک مار دی جائے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.